वेलकम टू अपर कचूरा लेक। यही रास्ता है अपर कचूरा आने का। पत्थरों के दरमियान में से चल चल कर आना होगा। नॉर्मल पत्थरों से घर बने देखेंगे आप यहाँ पे। वेलकम टू अपर कचूरा लेक। यही रास्ता है अपर कचूरा आने का। पत्थरों के दरमियान में से चल चल कर आना होगा। अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, प्लीज़ उनको अनअटेंडेड ना छोड़िएगा। बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो ये याद रखिए, फैमिली इंजॉयमेंट जब तक है जब आपकी फैमिली महफूज है और इंजरी से दूर है। और अगर आप उस स्पिरिट को कायम रखना चाहते हैं तो उनकी इंजरी का बहुत ख्याल रखें। नॉर्मल पत्थरों से घर बने देखेंगे आप यहाँ। ये अपर कचूरा लेक की एंट्रेंस है। जब आप अपर कचौरा के लिए यहाँ से नीचे उतरेंगे और सामने लेक आ रही है, आपको उस लेक पर जाने से पहले ये टर्न मिलेगा, पिकअप कर लो। और इस टर्न से पहले एग्जैक्ट लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ जुल्फ़िकार भाई मिलेंगे। और जुल्फ़िकार भाई के पास, और ये होम मेड है आप कह रहे हैं? ये एप्रिकॉट का है, ये चेक कर। अरे सुभान अल्लाह, असली होम मेड मलबेरी फ्रूट जैम जो कि शहतूत है, फिर एप्रिकॉट जैम खुबानी, और ये है चेरी जैम, और इसके साथ ये आलू बुखारा है, प्लम, और उसके साथ आपको जुल्फ़िकार भाई बताएंगे इनके पास ड्राइड आइटम में ये शहतूत है, ये शहतूत है सर, और ये काला शहतूत है। 2 टाइप्स होते हैं सर शहतूत के, जी। एक ब्लैक शहतूत, हाँ। एक वाइट शहतूत होता है। सही। दूसरा ये खुबानी है सर। ये खुबानी खुबानी के 8-10 टाइप्स होते हैं। जी जी। एक टाइप्स ये है, एक ये वाला है, सही। एक ये वाला सबसे स्पेशल वाला है खुबानी, इसका नाम हलमान है। ठीक है। ये मिक्स ड्राई फ्रूट है सर। सही। आप मुझे इसकी कीमत बता दें क्या है? ये 450 का दे रहे हैं सर। और ये 400 का दे रहे हैं। ठीक है। और ये ड्राइड चेरी है सर। चेरी क्या कीमत है इसकी एक बॉक्स की? ये 500 का सर। 500 का एक बॉक्स है। ड्राई चेरी। और और ये ब्लैक करंट है सर। ये ब्लैक करंट है, सबसे मशहूर मेवा है। और ये कह रहे हैं कि ये प्लेटलेट्स को बिल्ड करता है, खून बनाता है। तो वो लोग जो कमज़ोर हैं, वो या वो लोग जो एनेमिक हैं, उनके लिए आइडियल है। बेहतरीन। और ये छोटा बादाम है। गिरी, अच्छा, ये बादाम, ये काजू है सर। बेसिकली काजू यहाँ पर होता नहीं है। और ये स्पेशल एप्रिकॉट है। कैंडी। ये उबाल कर इसे पैकेट्स में रखते हैं। और ये कितने का डब्बा है? 700 700 का। बाकी ये हनी है सर।
اس کے بعد ان کے پاس شہد ہے اور ان کے بعد یہ لیوینڈر کا قہوہ ہے، اصلی لیوینڈر۔ سیدہ سنیں، یہ لیوینڈر کا قہوہ ہے اور سینے، تنفس، پلمونری یعنی کہ چیسٹ انفیکشنز کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ آئل میں گرم کر کے صحیح، پیس کے آئل تھوڑا گرم کر کے بالوں نمونیا کے لیے یہ بہت اچھا ہے، کولڈ ہو جائے تو یہ سیزن فلو کے لیے، سیزنل انفیکشنز کے لیے بہت اکثیر ہے۔ اور یہ تمبرک سر، نزلہ، تمبرک، وائرل نیزل انفیکشنز کے لیے، سلشی نوز کے لیے، ہر سیزن میں چھوٹے بڑے بچوں کے لیے تمبرک کا قہوہ۔ شمدون کولیسٹرول کے لیے سر، اور یہ ہے شمدون، ایچ ڈی ایل آپ کا ہائی لیول ہو، ہائی ڈینسٹی لپڈ پروفائل ہو، یا آپ کارڈک پیشنٹ ہیں یا آپ اوبیس ہیں تو یہ آئیڈیل ہے۔ سیبک تھارن شوگر کے لیے سر، یہ شوگر کے لیے ہے، جی سر، شوگر اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سیبک تھارن ہی کہتے ہیں۔ سیوک تھارن، یہ کوئی کانٹوں پہ نکالتا ایک پھل ہے۔ اچھا، اور یہ شوگر والے کیسے کھاتے ہیں؟ اس کا پاؤڈر بنا کے بھی لیتے ہیں، اس کا کاول بنا سکتے ہیں سر۔ اور یہ کیا قیمت ہے اس کی؟ یہ 150 کا ہے سر، یہ 150 کا سیوک تھارن بتا رہے ہیں، اور اس کا پاؤڈر بنا کر آپ قہوے کے ساتھ لے سکتے ہیں، جو کہ پری ڈائبیٹک اور ڈائبیٹک کے لیے بہت اچھا ہے، اور اس کی قیمت 150 روپے ہے۔ جزاک اللہ۔ ذوالفقار کے پاس آئیں تو آپ کو ذوالفقار بھائی ملیں گے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لستر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شینگری-لا، اور ابھی ہم اسکردو پہنچے ہیں، تو جو پہلی سائٹ میں نے وزٹ کی وہ شینگری-لا تھی، جس کے فوٹیجز آپ ریمیننگ ویلاگ میں دیکھیں گے۔ لیکن جب لوگوں کی ریکمنڈیشن سے ہم آہستہ آہستہ اسینڈ کرتے ہوئے اور ڈسینڈ کیا ہے، اور کہیں ڈسینڈ کرتے ہوئے اسینڈ کیا ہے، تو ہم ادھر اپر کچورا آئے، اور یہاں کی ریکمنڈیشنز یہ تھی کہ یہاں سپیڈ بوٹ ہے اور فیملی کے لیے اچھی ہے۔ تو ہم اتر کر جب یہاں آئے تو جیسے ہی میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، رائٹ سائڈ پہ یہ میں نے اسٹال دیکھا، اور یہاں کا سٹاف بہت فرینڈلی تھا، تو مجھے اولپرس تو بعد میں نظر آیا، ان کی محبت پہلے نظر آئی۔ تو جب میں یہاں رکا تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں واپس میں سٹاپ بائی کروں گا، اور یقیناً وہ ورتھ تھا۔ چائے، فرائز، اور آپ اگر چاہیں گے تو یہاں پر آپ کو اولپرس کی ریپرزنٹیشن میں اصلی دیسی گھی بھی ملے گا۔ ایک طرح سے اولپر نے یہ ایک اچھا جیسچر جنریٹ کیا ہے کہ میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ وہ اس سے ٹورسٹ کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، لیکن ایک ٹورسٹ کی امیجنیشن کو میگنیفائی کر رہے ہیں اس امیجنگ میں کہ وہ اپنی سافٹ ایڈورٹائزنگ کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور ہمیشہ ماڈرن ایرا میں جو سافٹ ایڈورٹائزنگ ہے اس کا فیکٹر بہت ڈیپریسیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جتنے بھی کارپوریٹس ہیں وہ ہمیشہ ہر موقع سے ارن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر مینیجریل لیول پر یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ کوئی بھی آر ایس ایم یا کوئی بھی جی ایس ایم اس کو نیگلیجنس کی وجہ سے کھو دیتا ہے، کہ جب کوئی اتنا اسٹیٹس اوپر جیسا ارن کر لے تو ان کو اس مثل ہونا چاہیے کہ یہاں سے وہ ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب یہاں سے فار ایگزامپل میری فیملی آ کر جائے گی نا، تو وہ 20,000 لوگوں کو بتائے گی کہ ہم نے یہاں سے کیا، اور اولپر ان 20,000 لوگوں سے ارن کرے گی۔ لیکن اگر اولپر ان 5 ٹورسٹ سے ارن کر لے گی تو وہ 20,000 کسٹمر کھو دے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس سافٹ ایڈورٹائزنگ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ویل ان لوگوں نے بہت اچھا سمجھا، چائے بہت اچھی تھی، فرائز بہت اچھے تھے، اینڈ اٹ واز ورتھ اٹ۔ جب بھی آئیں تو اسٹاپ بائی اینڈ سوئنگ بائی ایٹ اپر کچورا، اور آپ بوٹ رائڈ سے پہلے ضرور آئیے گا۔ یہاں آپ کو فرحان ملیں گے اور آپ کو یہ اسٹاف ملے گا جو آپ کو ویلکم کرے گا، اینڈ اٹ واز اے پلیجر ٹو اسٹاپ بائی۔ یا غازی۔
اپر کچور اور اس لیک کا پانی شنگریلا کی طرح نیچے زمین سے نکل رہا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے اور چاروں طرف سے بند ہے، یعنی کہیں سے کوئی پانی آنے کا راستہ نہیں ہے اور یہ زمین سے پانی نکل رہا ہے لیک کا۔ اللہ کی شان۔ ایک بات اور جو آپ کو بہت سگنیفیکنٹ اور مجھے یہاں جس نے حیرت میں مبتلا کیا وہ یہ کہ جس طرح مری میں اور دوسرے پبلک ریزورٹس پہ یا پبلک پلیسز پہ آپ کو مافیا ملے گی، مانگنے والے ملیں گے، آپ اسکردو آئیں آپ کو کوئی بھکاری نہیں ملے گا، آپ کو کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ملے گا اور آپ کو کوئی مافیا نہیں ملے گی، ادھر آؤ ادھر ٹھہر جاؤ یہ لے لو یہ کر لو، نہ کمیشن بیسڈ مارکیٹنگ بیسڈ آپ کو کوئی لوگ ملیں گے، یعنی ایک آپ بالکل ذہنی طور پر فری ہو کر اپنے ایسٹس کو جس کی ورتھ کرنے کے لیے آپ یہاں آئیں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اسکردو اتنے بڑے بڑے راکس ہیں واپسی کے راستے میں اپر کچورا کے۔ یا غازی اسکردو میں دو مرکزی لیکس ہیں، ایک اپر کچورا لیک اور ایک لوور کچورا لیک۔ اپر یعنی اوپر، لوور یعنی نیچے۔ وجہ یہ کہ کیونکہ یہ لیکس پہاڑوں کے دامن میں 2500 میٹر یعنی 8200 فٹ کی بلندی یعنی ایلیویشن پر واقع ہیں، یہی وجہ ہے کہ کہیں پہاڑی کچا راستہ چڑھ کر
इन लेक तक रसाई पहुंचना पड़ता है। अब जिस तरह लोअर कचूरा लेक है, इसे शंग्रीला लेक भी कहते हैं, लेकिन जो अपर कचूरा लेक है वहाँ जाने के लिए उतराई सीढ़ियाँ उतरना पड़ता है। इतनी सीढ़ियाँ हैं कि आपको अगर एक मुनासिब फ़रबा वज़न नहीं रखते तो यकीनन आपको किसी की हेल्प या मदद के बग़ैर हरगिज़ अपर कचूरा लेक आने का मैं मशवरा नहीं दूंगा। अपर कचूरा लेक के बारे में भी मुझे बताया गया कि ये लेक किसी हादसे या मौसमी तग़य्युरात की वजह से वजूद में नहीं आई, बल्कि शंग्रीला लेक की तरह इसका पानी भी ज़ेरे ज़मीन से उबल कर जमा हो रहा है। अपर कचूरा लेक की गहराई भी 70 मीटर तकरीबन 230 फुट है। शदीद समर गर्मियों में भी यहाँ का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी भी नहीं जाता, जबकि सर्दियों यानी विंटर में फ्रोज़न सॉलिड बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। यहाँ तक पहुँचने में मैंने महसूस किया कि सयाहों की आमदोरफ्त के हिसाब से यहाँ बहुत कम तवज्जो दी जा सकी है। टूरिज़म डेवलपमेंट को या यहाँ की इंतज़ामिया को जिस हिसाब से मैग्नीट्यूड वॉल्यूम टूरिज़म का यहाँ पर है, उस हिसाब से अगर तवज्जो दी जाए तो यकीन जानिए सिर्फ स्कर्दू से इतना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है कि इसमें पाकिस्तान की मईशत को खातिर ख्वाह फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। लेकिन टॉयलेट्स, वॉशरूम, पानी धोने के लिए या कपड़े चेंज करने के लिए पब्लिक की फैसिलिटी के लिए ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जो थोड़ी बहुत मौजूद है वो यहाँ पर सयाहों की सहूलत के लिए, जिन्होंने चाय के होटल या समोसे के या पकौड़ों तलों के या यहाँ की सुवेनियर की जो उन्होंने छोटी छोटी सी शॉप्स अपनी खोलनी है, उन्होंने उन लोगों के लिए एक वॉशरूम या फिर एक छोटा सा बेसन लगा दिया है जहाँ आप हाथ धो सकते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। यहाँ जेट स्की राइड और बोटिंग की सहूलत भी है, जबकि पैडल बोट भी अवेलेबल है। जेट स्की राइड की कीमत आपको बारगेन करनी पड़ेगी। वो तमाम लोग जो अपर कचूरा लेक क्या रुख कर रहे हैं, उनको ये बात वाज़े तौर पर पता होनी चाहिए कि यहाँ सीरियस शदीद बारगेनिंग करनी होगी। बग़ैर बारगेन किए आपको किसी चीज़ पे भी इत्तफ़ाक नहीं करना चाहिए। वैसे भी जब इंसान अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आता है, तो वो अगर इन चीज़ों का ख्याल ना रखे तो उसका बजट, उसके एक्सपेंडिंग या जो एक्सपेंडिचर है और स्पेंडिंग वैल्यू है उससे राइज़ कर जाता है। जैसा कि यहाँ की जेट स्की के चार्जेस जो मुझे बताए गए वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार हैं, और मैं उनको बारगेन करके तकरीबन 2 से ढाई हज़ार तक लेकर आया। इसी तरह यहाँ पर उनके जो बोट चार्जेस हैं वो आपको 6 से 8 हज़ार बताएंगे, लेकिन आपने जो भी उनको वो कोट बताएं, आपने उसका 50% करके, उससे भी 50% करके उनको बारगेनिंग स्टार्ट करनी है। और जो कुछ वो बताएं अगर आपने उसको 50% पे डन कर लिया तो इसका मतलब है यू हैव अ वेरी गुड बारगेन। फिर हमने यहाँ पर अपने पाकिस्तानी होने के बहुत सारे सबूत फराहम कर रखे हैं, जहाँ हमें ये मालूम करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती कि हम स्कर्दू पाकिस्तान में हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे। यहाँ जो कचरा सयाह फैला कर जाते हैं, बॉटल कैप्स, दूध के डब्बे, चाय के एम्प्टी पैकेट्स, ग्लास के प्लास्टिक कार्टन्स, प्लास्टिक कप्स, कॉफ़ी कप्स, इसके अलावा टिशू पेपर के रिमेन्स, माजरत के साथ छोटे बच्चों के जो पोल्यूटेड और फिल्थ वाले डायपर्स होते हैं वो भी आपको लुढ़कते कलाबाजी खाते नज़र आएंगे। हमने यहाँ पे कुल्फ़ियों, टॉफ़ियों, कैंडीज़ के और आइसक्रीम रैपर के इतने कचरे कर दिए हैं कि तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी यहाँ के रिहायशियों पर पड़ गई है। यानी कि वो अगर यहाँ टूरिज़म और अपनी रिहाइश को बरकरार रखना चाहते हैं तो
تو سیاحوں کی ہوئی گندگی اور پولوشن کو وہ بھی یہ بیچارے یہاں کے اسکردو کے رہائشی رات دن صاف کر کے سیاحوں کے لیے آنے کے قابل بناتے ہیں، تاکہ اگر اتنا گندگی غلاظت ہوگی تو کون آئے گا۔ اپر کچورا لیک شنگریلا لیک سے تقریباً بمشکل آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کے گاڑی کے فاصلے پر ہے۔ میں پھر سجیسٹ کروں گا اور ریکمینڈ کروں گا، جب کبھی آپ اپنے وہیکل سے آئیں تو کوئی ایک گائیڈ اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ آپ اسے دن کے 2000 2500 3000 پہ طے کر کے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں، جو یہیں کا لوکل ہونا چاہیے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہاں کے رستے جب نہ پتہ ہوں گے تو آپ اپنی فیولنگ، اپنا ڈیزل ضائع کریں گے اور آپ ایک ہی دن میں ایک سائٹ بمشکل کر پائیں گے، جبکہ اگر آپ کے پاس لوکل گائیڈ موجود ہوگا تو نہ صرف آپ کا وقت بچے گا، آپ کا فیول بچے گا، بلکہ آپ ایک دن میں 3 4 پوائنٹس کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک دن میں، آپ بلیو نہیں کریں گے، 9 پوائنٹس کور کیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے ساتھ گائیڈ تھے ان کو ہم نے ان کے ڈبل چارجز دیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے میکسیمم پوائنٹس کرا دو۔ تو جو پوائنٹس لوگ 3 دن رہ کر کرتے ہیں وہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ ایک دن میں کور کیے۔ لہٰذا میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ آپ ایک دن میں میری طرح 9 پوائنٹس کریں۔ آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم آپ کے ساتھ گائیڈ اگر موجود ہوگا تو آپ نہ صرف میکسیمم پوائنٹس اچیو کر سکتے ہیں، یعنی کہ پوائنٹس مطلب اپر کچورا 1 پوائنٹ، لوور کچورا یعنی شنگریلا 2 پوائنٹ، شیغر فورٹ 3 پوائنٹ، اسی طرح آپ باقی پوائنٹ جو سائٹس ہیں جس طرح منٹور فالز ہے، ان کو یہ لوگ اپنی زبان میں پوائنٹس کہتے ہیں، تو آپ زیادہ تر پوائنٹس یعنی سائٹ سینگ کور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی گائیڈ کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے کہ آپ کا فیول، آپ کا وقت اور سب سے بڑی آپ کی سیفٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ جب فیملی یا خاندان یا لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ کو انسٹنٹلی اگر کسی چیز کی بھی ضرورت پڑے، چاہے وہ دوائی ہے، چاہے وہ مرہم پٹی ہے، چاہے وہ بچوں کا دودھ ہے یا ان کے ڈائپر ہے، تو آپ ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے بچ جائیں گے۔ اپر کچورا لیک بھی اپنے دامن میں ایک عجیب سا سحر رکھتی ہے۔ یہ سحر صرف دیکھنے سے ہی انسان کو سحر آلودہ کر دیتا ہے، نظر اللہ اور اس کی مصوری میں کھو جاتی ہے۔ سورہ رحمان جہاں دل اور دماغ میں گردش کرتی ہے، زبان سے صرف یہی جاری رہتا ہے، سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، to which of the favors of your Lord you will deny۔ 27واں سپارہ سورہ رحمان۔ بحق غازی یا غازی۔ اس دعا کے ساتھ بیت المقدس کو امام مہدی کے ذریعے آزاد فرمائے، بحق غازی یا غازی۔ اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے۔ آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیریلٹی، بانجپن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت۔
مختصر ہے، یاسین شریف کے ساتھ آیات شفا ہے اور 60 کی دعائیں ہیں، وہ آپ نے ایک ہی نشست میں پڑھ لینی ہے عصر مغرب کے درمیان میں. سرکے کی بوتل پہ دم کیجیے گا، جہاں جہاں آئے نشان آئے نہ آئے چاروں کونوں میں چھڑک لیجیے، ایسے اسپرے کر کے نا 4 کونوں میں اسپرے کر دیجیے اور روزانہ پڑھائی کرنی ہے. اس کی مٹھائی ہوگی، یہی گرنا جائے، اس کی مٹھائی ہوگی 1.25 کلو. مہینے میں ایک بار غازی بابا کر دیجیے گا، بیٹے کے ہاتھ دلوا دیجیے گا، لیکن آپ کو اس کا سلام مہینے میں ایک بار خود کرنے آنا ہے اور سلام کر کے چشمے کا پانی لے کر جانا ہے اور وہ گھر کے پانی میں دیواروں پہ چھڑک دینا ہے. مہینے میں ایک بار کر لیں گی، ابھی حساب ہو جائے گا. بہت ساری دعا کے ساتھ اللہ حافظ. یا غازی کروں گا، آپ نہ بھی کہیں تو کرتا ہوں انشاءاللہ. یا غازی اللہ حافظ کیا مدانی کی قسم ہے یار، ایڈا ظلم نہ کر یار، تھوڑا یار نہ کر. میں تجھے چنگا والا دیکھنا چاہتا ہوں یار، تو کی کر رہے ہیں؟ وعدہ کر نہیں کرے گا ورنہ میں نے کو بتا دینا دوا نہیں دے یار. اتنے درود صلاح سلام قرآن پڑھی دوا کو یار ایسا ضائع کر رہا ہے. تو اچھا ہو جلدی یار، کیوں ہمارا نام میلا کرتا ہے؟ ہاں دے دو دوا دے دو. تجھے بتا رہا ہوں، نظر آ رہا ہے نکوٹین کی جالی نظر آ رہی ہے یار، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کرنا جو میں نے کہا، اب نہیں کرنا. یا غازی اللہ حافظ. پھر ہوا، پھر دانت لگتا رہا اور سوراخ ہو گیا. ایسا ہوا، ایسا ہی ہوا، وہ پھر بڑھتا گیا کہ تم نے چھالیاں نہیں چھوڑی نا. پھر جب ہوا تو چھوڑی نا. تم جب چھالے ہوتے تھے تو تم کھاتے رہتے تھے نا، اس کے بعد وہ تو ٹھیک ہو جاتے تھے، تم پھر شروع کر دیتے تھے یار. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایسا بیڑا غرق اللہ پاک بندے کو موقع دیتا ہے، بندہ فٹ بال دیتا ہے موقع کو. ہاں جو کچھ ہوا ہمارے سر آنکھوں پہ حاضر ہو، لیکن غلطی خطا سوچتے رہے یار، تم نے غلطی کی، سمجھو گے تب میں تم سے بات کروں گا. ہاں 3rd اسٹیج ہے کینسر کا، یہ اسے میوکوسا فائبروڈوما کہتے ہیں، سسٹس فائبروڈوما ہے، اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے. اگر 3را اسٹیج گزر جائے، جب یہ یہاں آئے ہیں 3را اسٹیج گزر چکا ہے. تمہارے بھائی ہیں یہ؟ کیا نہ کر دیے شامل، کہتے شامل نہیں کیے کر دیں. ان سے کہو بھائی 4 مہینے ہوئے حاضری کے سب کے، پلیز اپنے نفل چیک کریں، حاضری چیک کریں، کوئی قضا تو نہیں ہو رہے، یا دوا کا نامہ تو نہیں ہو رہا، یا نفل قضا تو نہیں کر رہے آپ. جیسے جیسے قیامت نزدیک آ رہی ہے نا یار،